میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ تسنیم ٹی وی کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تمام بڑی اور اہم ترین خبروں پر۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اسلامی ایپ لنجر لانچ کرنا خوش آئندہ مانا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں عوام دینی معلومات کی جانب مائل ہوتے ہیں، ایسے میں موبائل ایپ کی ضرورت تھی۔ اس ضرورت کے پیش نظر نوجوانوں کی ایک جماعت نے گزشتہ 1 برس سے اس ایپ پر کام کیا تھا۔ عالمی وبا کورونا وائرس نے سب سے زیادہ تعلیمی اداروں کو متاثر کیا ہے، وہیں طلباء و طالبات اور عوام کے رجحانات آن لائن تعلیم کے جانب مائل ہونے لگے۔ اسی کے پیش نظر نوجوانوں کی ایک جماعت نے اسلامی معلومات پر مبنی لنجر ایپ لانچ کیا ہے، جس میں اسلامی معلومات کے حوالے سے متعدد کتابیں، آڈیو، ویڈیو لائبریری، مختصر اسلامی کورسز موجود ہیں۔ اس سے نہ صرف ڈیجیٹل میدان میں انقلابی حیثیت اپنانے کی توقع ہے، بلکہ اسلام کے متعلق پھیلنے والی غلط افواہوں کے بھی تردید کی کوشش کی جائے گی۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع مئو میں ڈسٹرکٹ جج نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگاتے ہوئے نوٹس جاری کیا۔ مئو کے ڈسٹرکٹ جج نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں ایک نوٹس فوری طور پر جاری کر دیا ہے۔ شکایت کنندہ نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں شکایت درج کرائی تھی۔ اس معاملے میں اگلی سماعت 26 اپریل کو مقرر کی گئی ہے۔ معلومات کے مطابق 28 نومبر 2018 کو راجستھان کے الور ضلع کے ملاکھیڑا میں ایک جلسہ عام کے دوران مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی شکایت درج کروائی گئی تھی۔ مرحوم فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی کے والدین طالبان کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جائیں گے تاکہ دانش کے قتل کی تحقیقات کے لیے کارروائی شروع کی جائے اور طالبان کے اعلیٰ کمانڈروں، رہنماؤں سمیت ذمہ داروں کو قانون کے کٹگرے میں لا کر کھڑا کیا جا سکے، اس کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے رجوع کا فیصلہ کیا ہے۔ افغانستان میں مارے گئے فوٹو جرنلسٹ دانش صدیقی کے والدین انسانیت کے خلاف جنگ کے لیے طالبان کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ دانش صدیقی، جن کی عمر اس وقت محض 38 سال تھی، افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جاری لڑائی کی کوریج کے لیے افغانستان میں موجود تھے۔ انہیں گزشتہ سال جولائی میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو اور پارٹی کے مضبوط رہنما اعظم خان نے ایک غیر متوقع فیصلہ لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے رکن پارلیمان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، یعنی دونوں رہنما قانون ساز اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے نئی اننگز کا آغاز کریں گے۔ نئی دہلی، سماجوادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادو اور اعظم خان نے لوک سبھا کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ ان کے استعفے سے سیاسی قیاس آرائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ قبل ازیں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ دونوں لیڈران لوک سبھا کے رکن رہیں گے، اس لیے وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ وہیں یہ فیصلہ لینے کے بعد اعظم خان اور اکھلیش یادو کی جوڑی میں موجود جوڑی ابھی بھی نظر آئے گی۔
مہاراشٹر کی اسمبلی میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو قابل سزا جرم قرار دینے کے لیے ایک بل ونچت بہوجن اگاڑی کی جانب سے 5 جولائی کو قانون ساز کونسل میں پیش کیا گیا تھا، جس کے پاس کرانے کے لیے اورنگ آباد میں ونچت بہوجن اگاڑی نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کو قابل سزا جرم قرار دینے کے معاملے میں ایک بل ریاستی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ بہوجن اگاڑی کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا تھا۔ اگر بل قانون بن جاتا ہے تو مہاراشٹر میں پیغمبر اسلام کی گستاخی قابل۔ فی الحال اہم ترین اور بڑی خبروں میں صرف اتنا ہی۔ آپ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔